حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہم اور آپ ضرور کسی نہ کسی بزرگ سے وابستہ ہیں. ہمیں ان کی نسبت حاصل ہے. ہم ان سے ملاقات کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے عزیز و اقارب سے بھی ملاقات کرتے ہیں. لیکن ہماری ملاقات کیسی ہونی چاہیے؟ بزرگوں کی زیارت کس طرح کرنی چاہیے؟ اس کے لیے تحفے لے جانا ہے یا نہیں؟ اگر لے جاتے ہیں تو کس طرح پیش کرنی چاہیے؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں انہی باتوں کو حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں سمجھتے ہیں. ناظرین کرام، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب گھر سے کسی شیخ کی زیارت کے لیے نکلے اور راستہ میں کچھ فتوحات یعنی تحائف میسر آئیں تو سب اس شیخ کی خدمت میں پیش کرے. اکابر و شیوخ کی خدمت میں کبھی خالی ہاتھ نہ جائے. کوئی چیز بطور ہدیہ ضرور ساتھ میں لے، خواہ وہ پھول یا سبزہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زارا کریمن صفر الیدین رجع مصفر الخدین، یعنی جس نے کسی کریم سے خالی ہاتھ ملاقات کی وہ زرد روح ہو کر لوٹا، یعنی اس کا چہرہ پیلا ہو گیا. حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ شیخ کو بھی چاہیے کہ آنے والے زائر کو بھی کچھ نہ کچھ تبرک ضرور دے، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار حیا ولم یذق منہ شیئا فکأنما زار میتا، جس نے کسی زندہ سے ملاقات کی اور اس کے یہاں کچھ نہیں چکھا تو گویا کسی مردے سے ملاقات کی. ناظرین کرام، اسی سے متعلق حضور مخدوم پاک نے ایک واقعہ بھی نقل فرمایا کہ طریقت کا ایک طالب کسی درویش کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا. اس کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی تحفہ نہ تھا. اس نے مٹی کا ایک ڈھیلا ہاتھ میں لیا اور وہاں پہنچ کر وہی ڈھیلا درویش کو پیش کر دیا. اتفاق سے وہی ڈھیلا اس درویش کے کام آ گیا. حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ جب ملاقات کرنے والا درویش کی خدمت میں پہنچے اور ان کو کسی کام میں مشغول پائے، جیسے دیوار اٹھانا، جھاڑو دینا وغیرہ وغیرہ، تو زائر کو چاہیے ملاقات کرنے والے کو کہ اس کام میں اس درویش کا، اس شیخ کا ہاتھ بٹائے. ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جمعہ یا بدھ یا مہینے کی پہلی تاریخ کو کھانے پینے یا غلہ کے قسم سے کچھ پیش کرے تو فوراً قبول کر لے، اور کھانے کی چیز کو تو فوراً کھا لے، اس لیے کہ وہ لوگ جو کچھ پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک غیبی نعمت موجود ہوتی ہے جو اثر کرتی ہے. کہنے والے نے کہا ہے اور کہتے ہیں کہ از دستے دوست ہرچے ستانی شکر دہد، یعنی دوست کے ہاتھ سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے والا خود وہاں پر موجود ہو تو قبول کرنے والا یہ دعائیہ کلمات کہے، جزاک اللہ خیرا وتقبل اللہ منکا، اور اگر وہ موجود نہ ہو بلکہ کوئی دوسرا لا کر کے دے تو وہ اس طرح سے کہے، جزاہ اللہ خیرا وتقبل اللہ منہ. مخدوم پاک آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگ اور درویش اگر آپ کو کپڑا یا جائے نماز پیش کرے تحفہ میں تبرک کے طور پر تو اللہ کے شکر میں 2 رکعت نماز ادا کریں. ناظرین کرام، حضور مخدوم پاک نے چند دیگر ایسی باتوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جس کا تعلق ہماری زندگی سے بہت زیادہ ہوتا ہے. آئیے انہیں بھی ہم ملاحظہ فرماتے ہیں. مخدوم پاک نے فرمایا کہ مثلا ہم کسی قبرستان یا مزار میں فاتحہ خوانی کرتے ہیں یا کسی میت کی تدفین میں گئے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلے میں مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کو نہیں جانا چاہیے. یعنی قبرستان میں آپ گئے، آپ نے فاتحہ پڑھی یا کسی میت میں آپ شریک ہوئے اس کی تدفین میں، تو آپ وہاں سے کسی مریض کی عیادت کو نہ جائیں. اور اگر جانا بہت ہی ضروری ہے تو فرماتے ہیں کہ راستے میں کہیں 2 رکعت نماز ادا کر کے عیادت کے لیے جائیں. اسی طرح عیادت کے وقت مریض سے امید افزا اور حیات انگیز باتیں کرنا چاہیے
اس کے خلاف باتیں نہ کرے۔ اسی طرح خوشی اور مسرت کی محفل و مجلس میں غم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح کی مجلس میں طلاق کا ذکر نہ کرے، غرض کہ ہر محفل یا مجلس میں وہاں کے ماحول کے مطابق گفتگو کرے۔ اسی طرح حضرت مخدوم پاک نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ چاند رات کو سفر کے دوران اگر امامت کرنے کا اتفاق ہو جائے تو ایسی آیات کی تلاوت نہ کرے جو عذاب الہی یا خوف الہی پر مشتمل ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص تلاوت کی جانے والی آیات سے پھال لینا چاہتا ہو۔ حضرت مخدوم پاک نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ملاقات میں کنگھا بطور نذرانہ پیش کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ شانہ کسی چیز میں لپٹا ہوا ہو، شانے کو محفوظ کر کے نظر کرے۔ کھلا ہوا شانہ قطع محبت کا سبب ہوتا ہے، یعنی محبت کاٹنے کا سبب ہوتا ہے، اسی لیے کپڑے یا کاغذ میں لپیٹ کر پیش کرے۔ اسی طرح چھری یعنی چاقو بغیر غلاف کے نہ دے، کیونکہ اس کا بھی وہی اثر ہوتا ہے، یعنی محبت کے کاٹنے کا اثر۔ اور اس کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ خربوزہ یا گوشت دیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں چھری سے بہت آسانی سے کٹ جاتی ہیں۔ اسی طرح پانی کا اگر برتن دینا ہے تو خالی نہ دے بلکہ بھر کر دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ تحفے پیش کرتے ہیں تو خالی نہ دیں بلکہ اس میں کچھ رکھ کر ضرور دیں۔ ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مخدوم پاک کے ان فرامین کو اپنی زندگی میں عمل کریں اور اس پر لوگوں کو ترغیب بھی دلائیں۔ کوشش کریں کہ ہم ان چیزوں کو عمل کریں، نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے اور آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔